اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک بار پھر مولانا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمۃ ایتنی بالکساء الیمنی فغتینی بہ فأتیتہ بالکساء الیمنی فغتیتہ بہ وسرت انظر الیہ وإذا وجهه یتلألأ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن
علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي فمن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم
قد أذنت لك فهبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمينا وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. پر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، گر کو ہے مصیبت ہو، گر کو مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے، کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبی، کیا صدقے ہو دبی، گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے، جب نام علی پکاری رو کے سکینہ بڑا اندھیرا ہے، پکاری رو کے سکینہ بڑا یہ کیسی قید ہے بابا، یہ کیسی قید ہے بابا، بڑا اندھیرا ہے، پکاری رو کے سکینہ
جہاں میں قید ہوں بابا، جہاں میں قید ہوں بابا، بڑا اندھیرا ہے، پکاری رو کے سکینہ، بڑا اندھیرا ہے، بہن سے ملنے کو آؤ اگر علی اکبر، بہن سے ملنے کو آؤ اگر علی اکبر، تو ایک چراغ بھی لانا، تو ایک چراغ بھی لانا، بڑا اندھیرا ہے، پکاری رو کے سکینہ، بڑا اندھیرا ہے، بہت تڑپتے ہیں سجاد یہ صدا سن کر، بہت تڑپتے ہیں سجاد یہ صدا سن کر، بہن بلاتی ہے بھیا، بہن بلاتی ہے بھیا، بڑا اندھیرا ہے، پکاری رو کے سکینہ، بڑا اندھیرا ہے، تماچے لگتے ہیں میرے جو ڈر کے روتی ہوں، تماچے لگتے ہیں میرے جو ڈر کے روتی ہوں، مگر میں کیا کروں بابا، مگر میں کیا کروں بابا، بڑا اندھیرا ہے، پکاری رو کے سکینہ، بڑا اندھیرا ہے، درود بھیجنا محمد والے محمد۔ بر محمد وآل محمد صلوات، برائے خوشنودی جناب سیدہ بلندتر صلوات، محمد وآل محمد، محمد وآل محمد صلوات، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ
کرنا ہے اب شام تک کا سفر، تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شہر، بولے شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر، تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ شاہ کہنے لگے ہیں میری لاڈلی، تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی، آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی، بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی، میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ مضطرب دل سے کہنے لگے شاہدین، تیری قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں، اب تماچے لگائے گا شمرے لئی، سن کے یہ بات کہنے لگی وہ حزین، شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ پھر کیا شہن بیٹی سے کچھ یوں سخن، سب حرم ہوں گے اب تو اسیر مہن، تیرے ہاتھوں میں بھی اب بندھے گی رسم، بولی یہ بات سن کے وہ تشنا دہن، تم گلے سے لگانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ رو کے شبیر نے اس کے بوسے لیے، بولے رخسار بھی ہوں گے زخمی تیرے، تیرے رونے کے شہزادی دن آ گئے، بولے تم کیسے دیکھو گے روتے ہوئے، ہاں مجھے چپ کرانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے
दिखाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सूरह फातिहा बनो से शुरू करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब खाने जिंदा में सकीना ने कज़ा की, जब खाने जिंदा में सकीना ने कज़ा की, देखा सर शबीर को और जान फिदा की, रोकर कहा बानों ने दुआ है खुदा की, क्या खूब मेरे दर्द की किस्मत ने दवा की। मक्तल में वो असगर से और अकबर से छुट्टी में, जिंदान में लाडली दुख्तर से छुट्टी में, जिंदा में इस लाडली दुख्तर से छुट्टी में। अब कौन करेगा शहे मजलूम का मातम, अब कौन सकीना की तरह रोएगा हरदम। सर पीटती थी छोटे से हाथों से ये पैर, आता था इसी से पिसरे फातिमा का को शिम्र डराता था, न डरती थी सकीना। खानों हाफिदर के लिए करती थी सकीना। जब शिम्र घुड़कता था के फिर रोई खबरदार, यहाँ सहम के रह जाती थी बच्ची मेरी हर बार। बस आंसुओं को पहुँच के करती थी ये गुफ्तार। अब शिम्र तमाचे न लगा न पैगाम, अब हैदर करार की पोती नहीं रोती, मैं तो नहीं रोती नहीं रोती नहीं रोती। इस वक्त नजर आती है दुनिया मुझे वीरान। अब मौत जो आ जाए तो निकले मेरे अरमान। सब लोग कहें बेटी पे मादर हुई कुर्बान। या कब्र सकीना की बने पहलू जिंदा। हर चंद तू है शाह मदीना के बराबर बानों की बने कब्र सकी ना के बराबर। फिर बोली वो मैयत से सकी ना के लिपट ऐ बेकसो मजलूम पिदर आशिक मादर। सदके गई मादर
خیال آیا نہ دل بھر بانو تو ہے محتاج کفن دے گی وہ کیوں کر پوچھے جو کوئی درد اسیروں کے جگر سے ہم رو نہیں سکتے ہیں تمہیں شمر کے ڈر سے جو شمر گھڑاتا ہے تجھے اے میری پیاری اب ڈر کے نپٹتی نہیں چھاتی سے ہماری دربار میں پھر مجھ کو لیے جاتے ہیں ناری تم باپ کے ہاتھوں کو سفارش کرو باری اکبر کو میں روتی ہوں لو سمجھاؤ سکینہ دربار میں بانوں سے لپٹ جاؤ سکینہ تم سامنے بابا کے جو فردوس میں جانا تب بیٹھ کے زانو پہ میرا حال سنانا یہ میری اسیری یہ میرا بلوے میں جانا زینب کی یہ رودات کو دل سے نہ بھلانا پوچھیں جو اگر حال اسیروں کو کیا کیا ہے کہہ دیجیے اور رسی میں گلا سب کا بندھا ہے پوچھیں جو اگر حال اسیروں کا کیا ہے کہہ دیجیے اور رسی میں گلا سب کا بندھا ہے جب خانہ زندہ میں جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہم صلی محمد و آل محمد بارے دیگر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ صلوات صلی علی محمد جزاک اللہ ماشاء اللہ ان تمام ذاکرین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بلندتر صلوات صلی علی محمد مومنین و مومنات سب سے پہلے کچھ اعلانات سماعت فرمائیے اکتوبر 3 سیٹرڈے شام 7 بجے برادر فواد عباس اور قمر عباس بھائی کے دولت خانہ پہ مجلس کا انعقاد ہوگا جس مجلس سے ذاکر اہل بیت جناب اشر مہدی صاحب خطاب فرمائیں گے آپ تمام مومنین سے اس مجلس میں شرکت کی گزارش ہے اس کے ساتھ ایک اور ریزیڈینشل مجلس جو کہ اکتوبر 10 سیٹرڈے شام 7 بجے برادر کامران عباس کامی بھائی کے گھر پر نائلز کے اندر منعقد کی جائے گی آپ تمام مومنین سے اس میں بھی شرکت کی گزارش ہے اگر اس کا ایڈریس یا فواد عباس کے گھر کا ایڈریس آپ لوگوں کو چاہیے ہو تو بعد مجلس مجھ سے یا فواد بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں ایک مرتبہ بلندتر صلوات مومنین و مومنات حاضرین و ناظرین امام بارگاہ علی ولی اللہ میں آج مجلس وسلسلہ شہادت بی بی معصومہ شام سلام اللہ علیہ اللہم صلی قائم کی جا رہی ہے بعد مجلس خواتین میں تابوت زیارت برآمد کی جائے گی اس مجلس سے اور آنے والی آئندہ مجالس جو کہ نیکسٹ امام بارگاہ علی ولی اللہ کی اسکیجول مجلس 4 اکتوبر سنڈے کو وسلسلہ شہادت امام علی رضا سرکار سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور پھر اکتوبر
7th and 8th وینسڈے اینڈ تھرسڈے کو شب اربعین اور اربعین کے سلسلے کی مجلس امام بارگاہ علی نور اللہ میں منعقد کی جائے گی. ان تمام مجالس سے ذاکر اہل بیت، خطیب ولایت، وکیل آل محمد جناب نور علی نور صاحب خطاب فرمائیں گے. امام بارگاہ علی نور اللہ آپ کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہے کہ آپ نے ان مجالس میں شرکت کے لیے اور اس عبادت میں شامل ہونے کے لیے ہماری دعوت قبول فرمائی. اب تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ نور علی بھائی کے لیے اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلندر صلوات. اب میں بلا کسی تاخیر گزارش کروں گا، ملتمس ہوں جناب نور علی نور صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ ولایت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات. نعرہ حیدری، حیدری. برائے خوشنودی معصومین علیہم السلام نعرہ السلام. محمد آل محمد. برائے تعجیل وارث فرش عزا اس سے بہتر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وہو اول الاولین الاخر الاخرین اسمع السامعین الابصر الناظرین احکم الحاکمین الخیر الرازقین. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طہ و یاسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. وبارک وسلم علی اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکمہ الکلام المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم. صلوات بر محمد و آل محمد. سامعین محترم، عزاداران امام مظلوم، موالیان حیدر کرار، تعداد آپ کی اچھی خاصی ہے، درود کی آواز کم ہے، مل جل کے صلوات پڑھ لیں. سامعین محترم، عزاداران امام مظلوم، موالیان حیدر کرار، پوری کائنات میں ذکر مظلوم کربلا کے حوالے سے جہاں جہاں جس طریقے سے بھی مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، ان مجالس کے انعقاد میں جس نے جہاں جہاں جیسے جیسے جو کاوش کی ہے، دام درہم سخن قدم قلم، پاک بی بی سیدہ ان تمام کاوشوں کو قبول و منظور. جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار عطا ہو، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ ہو عاجل، جو بزرگ ہیں ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ سلامت رہے، جو بے اولاد ہیں آج کی شب کے صدقے جناب رباب کی جھولی کے صدقے وہ جھولیاں جلد از جلد آباد ہو جائیں، تعجیل ہو ہمارے وارث کے ظہور. صلی اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، بزرگوں کی صحت و سلامتی کے لیے، بہنوں بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کے لیے، اور آج کی اس مجلس کی بارگاہ جناب سیدہ میں منظوری و مقبولی کے لیے مل کے صلوات پڑھیں. سامعین محترم، عزاداران امام مظلوم، موالیان حیدر کرار، میری آج آپ سے ایک گزارش ہے. میری
ایک پیاری بہن، رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، جتنا زیادہ احساس ہوتا ہے اتنا رشتہ قریب ہوتا ہے۔ خون کے اکثر رشتے مجبوری کے رشتے ہوتے ہیں، جبر کے رشتے ہوتے ہیں۔ میرے اختیار میں نہیں تھا کہ میری ماں کون ہو، میرے اختیار میں نہیں تھا کہ میرا باپ کون ہو، میرے اختیار میں نہیں تھا کہ میرا بھائی کون ہو، میرے اختیار میں نہیں تھا کہ میری بہن کون ہو۔ تو یہ میرے اختیار سے باہر کے رشتے تھے، جبر کے رشتے تھے، مجبوری کے رشتے تھے۔ تو اصل رشتے ہوتے ہیں احساس کے، جو آپ خود بناتے ہیں۔ تو اسی احساس کے رشتے کے تعلق سے میری ایک بہن ہے، علیل ہیں، کینسر کے موذی مرض سے گزر رہی ہیں۔ آپ تمام مومنین سے آج کی شب کا صدقہ دست بستہ میں گزارش کروں گا، جب گریہ کریں تو میری اس بہن کی شفا کے لیے ضرور اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، اور میری اس بہن کی صحت سلامتی کے لیے ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھ لیں۔ سرکار اجازت بات شروع کی جا سکے، جو بزرگ بیٹھے ہیں سرکار اجازت۔ سامعین محترم، عزاداران امام مظلوم، موالیان حیدر کرار، آج کی شب جس جلیل القدر ہستی سے منسوب ہے، اس بی بی کا نام فاطمہ ہے، کتابوں میں رقیہ کہا جاتا ہے، معروف باسم سکینہ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جناب امام حسین کے 3 بیٹے کم از کم اور 3 بیٹی، جنہیں ہم فاطمہ صغرا کہتے ہیں، وہ اصل میں فاطمہ اوسط ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بی بی سکینہ فاطمہ صغرا ہیں۔ توجہ ہے؟ یعنی آل محمد کے گھر کا دستور تھا کہ ہر بیٹے کا نام علی رکھتے تھے، ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھتے تھے۔ علی اکبر مولا سجاد ہیں، معروف شہزادہ علی اکبر ہو گئے، جبکہ شہزادہ علی اکبر علی اوسط ہیں، اور سب سے چھوٹے 6 مہینے کے شہزادے باب الحوائج علی شہزادہ علی اصغر۔ تو جس بی بی کے حوالے سے آج کی مجلس ہے، یہ بی بی فاطمہ ہے نام ان کا، اور رقیہ رقت کی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا، کیونکہ بہت زیادہ رقت کرتی تھی تو اس لیے نام رقیہ پڑ گیا تھا۔ معروف نام سکینہ۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے جو حکم دیا ہے آج کی مجلس کے حوالے سے، اس طرف کو سفر کرنا ہے، لیکن میں آپ کو کچھ، آپ جو مجھے جانتے ہیں، جو مجھے سننے والے ہیں، وہ مجھ سے توقع بھی یہ رکھتے ہیں کہ نور بھائی کوئی نئی بات، کوئی نیا زاویہ، کوئی نیا پہلو ضرور لے کر آئیں گے۔ یہ لفظ سکینہ قرآن میں 6 جگہ آیا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ 3 بار سورہ فتح میں، 2 بار سورہ توبہ میں، اور 1 بار سورہ بقرہ میں۔ کل 6 بار یہ لفظ قرآن میں لفظ سکینہ اللہ نے استعمال کیا۔ میں ابھی اس کا مطلب میں بعد میں جائیں گے، پہلے اس پہ ذرا گفتگو کر لیں۔ لیکن 6 کے 6 مقام پر جہاں پر بھی اللہ نے، 5 مقام پر جہاں اللہ نے سکینہ کا ذکر کیا ہے، وَأُنزِلَ کے ساتھ کیا ہے۔ انزل اللہ یا انزل السکینہ، یا یہ کہا گیا کہ اللہ کی طرف سے سکینہ نازل کیا گیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یا کہا گیا کہ نازل کیا گیا سکینہ۔ بہت بیدار ہو کے سنیے گا، یہ عجیب رمز ہے، مطلب اس کا سکون ہی ہے، لیکن سکون کے لیے عربی میں اور بھی بہت سارے لفظ ہیں۔ وہ لفظ جہاں بھی استعمال ہوئے نازل ہونے کے حوالے سے استعمال نہیں ہوئے۔ توجہ ہی نہیں کیا۔ یعنی جہاں سکینہ اللہ کہتا ہے، آپ سمجھ گئے ہیں، آپ کو میں واہ واہ کہتا ہوں، سبحان اللہ۔ جہاں سکینہ ہے وہاں نزول ہے۔ توجہ ہی نہیں کی۔
اب امام حسین نے جو وارث قرآن بھی ہے، حقیقت قرآن بھی ہے، روح قرآن بھی ہے، معانی قرآن بھی ہے، اس نے جب بیٹی کو سکینہ کہا، توجہ توجہ، تو دونوں معانی پوشیدہ ہو گئے کہ میری یہ بیٹی میرا سکون بھی ہے اور نازل کی ہوئی ہے۔ لیکن میں نے ایک پہلو پیش کیا تھا آپ کے سامنے، آل محمد راضی، آل محمد راضی ہو، سید راضی رہے۔ تو جب امام علی مقام جو خود حقیقت قرآن ہے، جب وہ سکینہ اپنی بیٹی کو بلا رہے ہیں تو رمز کیا ہے؟ جو امامت کے لیے سکون کا باعث ہو۔ آئے ہائے، میں نے جملہ پیش کیا تھا، آپ نے توجہ نہیں کیا۔ بھائی امامت کس کمال پر ہے؟ جو اس کے سکون کا باعث ہے۔ توجہ ہے نہیں؟ وہ ہے یہ شہزادی۔ اور چونکہ قرآن میں جب بھی سکینہ آیا انزلہ کے ساتھ آیا، نازل کی گئی ہے۔ تو امام بتانا کیا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے نزول پہ شک کرتے ہو، ہماری تو اولادیں بھی آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ توجہ نہیں کیا آپ نے۔ آل محمد راضی رہے آپ سے۔ آل محمد راضی رہے۔ اتنی مشکل بات کو آپ لوگوں نے وصول کیا، میں انتہائی متشکر ہوں۔ میں موضوع کی طرف اپنے جانے چاہ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ تعاون کیجئے گا۔ سکون، توجہ ہے یا نہیں؟ 5 جگہ پر انزلہ کے ساتھ ہے، ایک جگہ ذرا مختلف انداز میں یہ سکینہ نازل ہوا، اور جو مختلف انداز میں نازل ہوا وہ سورہ بقرہ 246 آیت، 248 آیت، 248 نمبر قرآن کی آیت 248 میں آئی۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے قرآن میں، توجہات کا طالب، اور ان سے ان کا پیغمبر کہہ دیں گے کہ یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس ایک تابوت آ جائے گا، ایک صندوق آ جائے گا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ لفظ وہ ہیں جو آپ سب سمجھتے ہیں۔ فیہ سکینہ، جس میں سکینہ ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی ایک صندوق آئے گا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جس میں اللہ کی طرف سے سکینہ ہے اور ہے رب کی جانب سے، اور اس صندوق کو ملائکہ اٹھا کے چلتے ہیں۔ توجہ نہیں کی، تو جہاں سکینہ ہوگی وہاں خدمت گزاری پر ملائکہ مامور ہوں گے۔ ہائے 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 ہائے، توجہ دیکھیے، بہت میں مشکل منزل سے آپ کو گزار رہا ہوں۔ تابوت ہوگا من ربی، اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے، اس میں سکون ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ اور اس میں انبیاء کے باقیات و تبرکات ہوں گے۔ دیکھیں، میں اب موضوع کی طرف جا رہا ہوں جو مجھے حکم دیا ہے۔ مولا کا بڑا احسان ہے اور آپ لوگوں کی محبت ہے کہ اسی منبر سے میں نے کچھ ایسے موضوعات آپ کے سامنے پیش کیے جو اگر منبر سے پڑھے گئے تو بہت قلیل پڑھے گئے، اتنی تفصیلی انداز میں نہیں پڑھے گئے۔ مولا نے توفیق دی، آپ لوگوں کی محبت کے توفیل وہ موضوعات مشکل کشا نے میرے لیے آسان کی اور میں نے پیش کی۔ حکم ہے تبرکات پڑھنے ہیں مجھے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ تک یہ بات پہنچ گئی انشاءاللہ آپ اس کا لطف لیں گے، اور آگے انشاءاللہ نظم بھی ہے اور مقصد مجلس تو ظاہر ہے، مصائب ہے۔ اس تابوت میں اللہ کی طرف سے سکون ہے، سکینہ ہے اور تبرکات ہیں۔
جو کیا ہے انبیاء کے باقیات ہیں. توجہ کیجئے گا, تھوڑا سا بیدار ہو جائیے گا میرے ساتھ. یعنی انبیاء کے تبرکات سکون کا باعث ہوتے ہیں. توجہ نہیں کر رہے آپ, توجہ نہیں کر رہے آپ. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک تابوت ہے جس میں سکینہ ہے, جس میں انبیاء کے باقیات ہیں, انبیاء کے تبرکات ہیں, انبیاء کا سامان ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس تابوت میں سکون کا باعث چیزیں کیا ہیں؟ باقیات انبیاء. توجہ نہیں کی آپ نے, تبرکات انبیاء. اور اللہ انہیں آیتیں کہہ رہا ہے. تو جب انبیاء کی باقیات آیتیں ہو سکتی ہیں تو معصومین سے متصل تبرکات آیتیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ توجہ نہیں کی آپ نے, توجہ. نبیوں کے تبرکات, اللہ کی آیتیں باعث سکون. ہم اسی سنت کو پورا کرتے ہوئے اماموں کے کربلا کے تبرکات اٹھاتے ہیں. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, اللہ کی آیتیں ہیں. اور جیسے اللہ ان تبرکات کو سکون کہتا ہے, ویسے ہی کبھی ہمیں جھولے پہ سکون ملتا ہے, کبھی علم پہ سکون ملتا ہے. توجہ نہیں کیا. بہت اچھے, بہت اچھے. ویسے ہی یہ امامت کے تبرکات ہیں جس پر وعدہ ہے اللہ کا کہ سکون ہے اس میں. اب کون سا ایسا فرد ہے جو شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہے اور جتنا بھی بے سکون ہو, ادھر علم پہ سر جھکایا سکون مل گیا, ادھر جھولے سے لپٹا سکون مل گیا, ادھر ذوالجناح کی لگام تھامی سکون مل گیا. تو ہمارا سکون ہی تو بتاتا ہے کہ جیسے وہ تبرکات آیتیں تھیں ویسے یہ تبرکات بھی آیتیں ہیں. اگر ہمیں اس پر سکون نہ ملتا, دیکھیں قرآن کرتا ہے دعوے, دلیلیں دیتی ہے عزاداری. بہت اچھے, بہت اچھے. توجہ نہیں کی, توجہ نہیں کی. پیارا جملہ بولا, بہت پیارا. قرآن نے دعویٰ کیا کہ ابراہیم نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی. دعویٰ تھا, ثابت نہ ہوتا اگر ماں بچے کو زنجیر تیز کرا کے نہ دیتی. توجہ ہے نہیں ہے؟ قرآن نے دعویٰ کیا تھا کہ ابراہیم پر آگ سرد ہو گئی. ہر سال عزادار چل کے بتاتے ہیں کہ ایسے سرد ہوئی تھی. توجہ کیا آپ نے, صلوات پڑھی آل محمد کی. اب قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ انبیاء کے تبرکات ہیں, باعث سکون ہیں. اگر ہمیں ان پر سکون نہ ملتا قرآن کا دعویٰ غلط ہو جاتا. دلیل کہاں سے لاتے؟ توجہ نہیں کی کہ بھائی کسی نبی کی جوتی ہوگی, کسی نبی کا لباس ہوگا, کسی نبی کا عصا ہوگا, کسی نبی کی چھڑی ہوگی. یہی چیزیں ہیں نا سرکار, توجہ نہیں کی آپ نے. اب ہمارا یہ سکون بتاتا ہے کہ قرآن کی آیت ٹھیک ہے. دعویٰ قرآن کرتا ہے, دلیل عزاداری پیش کرتی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ ہم جھولا نکالتے ہیں, ہم علم نکالتے ہیں, ہم ذریح نکالتے ہیں, ہم تابوت نکالتے ہیں, ہم ذوالجناح نکالتے ہیں. یہی چیزیں ہیں نا, یہ نشانیاں ہیں.
توجہ ہے. اچھا یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ اصل تو ہے نہیں, یہ تو شبیہ ہیں, یہ تو ساری شبیہیں ہیں. ذوالجناح اس ذوالجناح کی شبیہ ہے, یہ علم اس علم کی شبیہ ہے. توجہ نہیں کی. یہ جھولا کسی جھولے کی شبیہ ہے. تو میں ایک جملہ کہہ دوں کہ جن کی بنائی ہوئی شبیہوں میں اتنا سکون ہے. توجہ موجزے ہیں, سکون کیا موجزے, موجزے جن سے منسوب چیزوں میں جو ہم نے بنائی ہیں شبیہیں ہیں. اور شبیہیں ماننا تو اللہ کی سنت ہے. جملہ کہا ذاکری کا جملہ سمجھ کے آپ لوگوں نے اس کو اتنا لطف نہیں لیا. کعبہ کیا ہے؟ کعبہ اس کعبے کی شبیہ ہے جو بیت معمور پہ ہے. توجہ کیجئے, توجہ کیجئے. تو اللہ تو خود شبیہ بنانے والا ہے. توجہ نہیں کیا. علی اکبر رسول اللہ کی شبیہ بنانے والا وہ تھا. عباس علی کی شبیہ بنانے والا وہ تھا. توجہ نہیں کی آپ نے. تو بس جیسے اللہ شبیہوں کو چاہتا ہے ویسے ہم بھی شبیہوں کو چاہتے ہیں. صلوات پڑھے آل محمد. سیدہ بنت محمد کی دعا چلتی رہی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. جب یہ شبیہیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں جلوس میں, اب 4 مصرے سنیے, ہمیں سکون کیوں آ رہا ہوتا ہے شبیہوں کو دیکھ کر جو ہم معصومین سے منسوب کر دیتے ہیں, ہمارے ساتھ چلتی ہیں تو ہمیں احساس کیا ہوتا ہے. 4 مصرے پیش کر رہا ہوں. سیدہ بنت محمد کی دعا چلتی رہی, خاندان حل عطا کی ہی عطا چلتی رہی, مرتجز جھولا علم اور تعزیے کی شکل میں ہم چلے تو ساتھ اپنے کربلا چلتی رہی. ہم چلے تو ساتھ اپنے ہم چلے تو ساتھ اپنے مرتجز جھولا علم اور تعزیے کی ہم چلے تو ساتھ اپنے کربلا چلتی رہی. ہم چلے تو ساتھ اپنے کربلا چلتی رہی. ہم یہ تعزیے جو باہر نکالتے ہیں اٹھاتے ہیں, اس کے پیچھے ایک علت یہ بھی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ ان کے وارث کون ہیں. ہم جھولا اٹھاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ اصغر کے وارث بھی ہم ہیں. جو کہتے ہیں نا خود ہی مارا تھا خود ہی روتے ہیں, توجہ ہی نہیں کی. دیکھیں جس کا قتل ہو جاتا ہے, جس گھر کا مقتول ہوتا ہے, وہ نشانیاں سنبھال کے رکھتا ہے. توجہ کیجئے گا, وہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں سنبھال کے رکھتا ہے. اور وہ نشانیاں اس کے پاس ہونا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ مقتول کے ساتھ ہے, قاتل کے ساتھ نہیں ہے. ہمارے یہ تعزیہ داری ہی تو بتاتی ہے کہ ہم حسین والے ہیں, یزید والے نہیں ہیں. بہت اچھی دلیل ہے. واہ واہ. اب رسول نے فطرس کو جھولے سے مس کیا. یا رسول اللہ حسین گود میں اس سے مس کر دیں. توجہ ہے یعنی کچھ دیر کے لیے جس جھولے میں امام تشریف لائے تھے, امام حسین تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے, کہا جھولے سے مس کرو. میں کہوں گا یا رسول اللہ حسین پاس ہے. اچھا ایک اور لطف کی بات سنیں, یا جملہ سنیں, آ گیا ذہن میں, آپ کے حوالے کرتا چلوں, آپ لطف لیں گے. فطرس زمین پر آیا کیسے؟ دیکھیں پر تو جل چکے تھے, پر تو تھے ہی نہیں, پر تو چھن لیے تھے. آیا کیسے؟ اس نے صرف حسین کی طرف جانے کا ارادہ کیا. پہلے اڑتا تھا اپنے پروں سے, اب امین وحی جبریل سوار کرا کے لا رہا ہے.
देखिए प्रोटोकॉल देखें जहां आपने इमाम हुसैन की जियारत की तमन्ना की, समझे जिब्रील पर बिछा देता है। आले मोहम्मद आपसे राजी हो। क्या प्रोटोकॉल मिला? झूले से क्यों मस कराया? या रसूलुल्लाह लकड़ी है, बहुत प्यारा माशाल्लाह। तवज्जो नहीं की। लकड़ी से क्यों मस करा रहे हैं? तो यकीनन रसूल का जवाब आएगा कि अगर आज हुसैन से शिफा दिलवा दी तो कल झूले से औलाद मांगने कौन देगा? और कितना बड़ा बाबुल हवाई है जिसका हम झूला उठाते हैं। 4 मिसरे पेश करूं सरकार, मैंने बहुत तेजी से सफर करना है क्योंकि बहुत सारे तबर्रुकात पढ़ने हैं। तो तवज्जुहात का, जो दिल गम से भरे हों उन दिलों को शाद करता है। जो दिल गम से भरे हों उन दिलों को शाद करता है। अली का लाल है, हर मोड़ पर इमदाद करता है। अली का लाल है। अब 2 मिसरे सुनिएगा आप लोग। अली का लाल है, हर मोड़ पर इमदाद करता है। जरा सोचो कि वो कितना बड़ा बाबुल हवाइज है, वो जिसका खाली झूला साहिब औलाद करता है। वो जिसका खाली झूला, इर्द गिर्द आली चगिर्द मुर्तजा अली 1.25 लाख नारा। वो जिसका खाली झूला साहिब है। औलाद करता है। बेशक बेशक कितना बड़ा बाबुल हवाई झूला, जिसका बेशक खाली झूला आपको बेशक बेशक साहिब है। औलाद करता है। वो जिसका खाली झूला साहिब है औलाद औलाद करता है। बेशक जुलजनाह पर मैं पूरी मजलिस आपके सामने पढ़ चुका। हम जुलजनाह क्यों निकालते हैं? एक छोटा सा वाकया सुनिए, आपको लुत्फ आ जाएगा इसी से। तवज्जुहात का तालिब। एक देहात में कुछ शिया मोमिनीन, वो जो गांव का सरपंच था, सरदार सिख, उसके पास आए। कहा हुजूर, हम इमाम हुसैन का घोड़ा निकालते हैं, जो दूसरे मजहब के हमारे दूसरे फिरके के लोग हैं वो हमें पत्थर मारते हैं, घोड़ा निकालने नहीं देते। उसने कहा अच्छा, अभी फैसला कर लेते हैं। अपने मुलाजिम को बुलवाया और अपना सबसे बेहतरीन घोड़ा दिया और कहा उस रास्ते से लेके जाओ जहां ये कह रहे हैं कि पत्थर मारते हैं। वो घोड़ा लेकर गया और वापस ले आया। कहा किसी ने पत्थर नहीं मारा, किसी ने पत्थर नहीं मारा। कहा तुम झूठ बोलते हो। कहा नहीं, हम जब भी लेकर जाते हैं वो पत्थर मारते हैं। तुम घोड़े को करते क्या हो? कहा हम घोड़ा लाते हैं, उसे शबीह जुलजना बनाते हैं, उस पर सीन सजाते हैं, उस पर तीर लगाते हैं, उस पर खून के कतरे डालते हैं। उसने कहा अच्छा ऐसे करके चले जाओ। जब उन्होंने जुलजनाह तैयार किया, लेके गए तो पत्थर आना शुरू हो गए। सरदार ने कहा मैं समझ गया इनकी दुश्मनी घोड़े से नहीं है, घुड़सवार से है। तवज्जो ही नहीं किया आपने, तवज्जो ही नहीं किया आपने। यानी घोड़े से दुश्मनी नहीं थी, जहां घोड़ा जुलजनाह की शबीह बन गया दुश्मनी हो गई। हम ये हुसैन के असल दुश्मन जाहिर करवाने के लिए ही तो जुलजनाह निकालते हैं। और जुमला कहूं आपके सामने एक मैं, आप लुत्फ लेंगे। जो विलाई है इसका असल लुत्फ वो लेंगे, तवज्जुहात जो हुसैन का मातमी है वो लुत्फ लेगा। भाई खाली जुलजनाह जहां से गुजरता है, हुसैन बादशाह क्या है? तवज्जुहात का तालिब। कोई कहते हैं हमारी गली से ना गुजरे, कोई कहते हैं हमारे मोहल्ले से ना गुजरे। तवज्जो है या नहीं है? भाई जिस हुसैन के खाली जुलजनाह का इतना खौफ है, उस हुसैन का अपना जलाल क्या होगा? सलावत पढ़े मौला हुसैन की अज़मत। एक तबर्रुक हम और निकालते हैं।
وہ ہے علم. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ علم عباس کا ہے, پتہ حسین کا ہے. جس گھر پہ علم لگا ہو لوگ کہتے ہیں حسینی کا گھر ہے. جس بلڈنگ پر علم لگا ہو کہتے ہیں امام بارگاہ ہے. یعنی علم عباس کا ہے, پتہ جو ہے آل محمد آپ سے راضی رہے. علم کیا ہے؟ ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے آس ہے علم. ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے آس ہے علم. حس جس کو چھو سکے نہ وہ احساس ہے قلم. عباس کی وفاؤں کا عکاس ہے علم. سرتا قدم سراپا عباس ہے علم. میں 2 مصرے پڑھوں گا, اس مصرے کو, یہ مصرا اپنے پاس محفوظ کیجئے گا تو بیعت کا آپ لطف لیں گے. سرتا قدم سراپا عباس ہے علم. عباس کے جلال کا عکاس ہو گیا, اب تو علم کا نام ہی عباس ہو گیا. اب تو علم کا نام ہی, اب تو علم کا نام ہی کالا علم حوالہ ہے. اب دیکھیں, جعفر طیار علمدار, حمزہ علمدار, علی علمدار, لیکن علم منسوب تینوں سے نہیں ہوا. علم عباس سے منسوب ہو گیا. ہوا کیا؟ یہ بات اگر آپ کو سمجھ لیں آ گئی تو مجھے انشاءاللہ آپ ضرور دعا میں یاد رکھیں گے. میں 6 مصرے پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ عباس سے علم کیوں منسوب ہو گیا. کالا علم حوالہ ہے عباس کے لیے, رب نے خود اس کو ڈھالا ہے عباس کے لیے, جعفر نے اس کو پالا ہے عباس کے لیے, حیدر نے یہ سنبھالا ہے عباس کے لیے. اپنی وفا شناسی کا قصہ بنا لیا, غازی نے اس کو ہاتھوں کا حصہ بنا لیا. غازی نے اس کو ہاتھوں کا. اٹھتے ہوئے علم میں یہ احساس ساتھ ہے, گر ہو نہ یہ تو گر ہو نہ اس کا نور تو دن میں بھی رات ہے. جو ہے علم کی بات وہ غازی کی بات ہے. اب یہ علم علم نہیں غازی کا ہاتھ ہے. اب یہ علم علم نہیں غازی کا ہاتھ ہے. مومن ہو گر تو کالا علم بڑھ کے تھام لو, بازو جری کا نادے علی پڑھ کے تھام لو. بازو جری کا نادے علی پڑھ کے تھام لو. بازو جری کا ایک اور میں تبرک کی طرف جانا ہے, اس لیے اس نظم کے صرف 2 بند اور مانگی گئی دعا تو اثر بن گیا علم. مانگی گئی دعا تو اثر بن گیا علم. آنکھوں میں جب سمایا نظر بن گیا علم. تاحشر کربلا کا سفر بن گیا علم. ہر دور کے یزید کا ڈر بن گیا علم. ہر دور کے یزید کا ڈر بن گیا علم. توجہ, ہر دشمن حسین اسی ڈر میں قید ہے. بھائی کالے علم کے خوف سے رنگت سفید ہے. یہ جو کالا اور سفید سمجھے ہیں انہیں میں کہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ. کالے علم کے خوف سے, کالے علم کے خوف سے رنگت سفید. اس علم سے منسوب ایک تبرک ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ میں بہت جلدی اتنا بڑا موضوع تھا یہ کہ اس کے لیے کم از کم 2 مجلسیں تو ہونی چاہیے صرف اس ایک موضوع کو پڑھنے کے لیے تبرکات کے حوالے سے, لیکن میں نے جلدی سمیٹ لیا. ایک تبرک ایسا ہے جو آج کی اس مجلس کا عنوان بھی ہے, تو اسی لیے چاہتا ہوں کہ اس طرف سفر کیا جائے. اگر آپ واقعی وہ تبرک سننے کے لیے آمادہ ہیں تو ایک مرتبہ میرے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. وہ تبرک جس کی تقدیس اپنے کمال پر ہے وہ ہے مشق سکینہ. توجہ ہے یا نہیں؟ اب سکینہ کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں.
اور یہ انزلہ کے ساتھ ہے قرآن میں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب جو سکون کے ساتھ مشق منسوب ہو گئی ہوگی تو اس کا کیا مقام و منزلت ہوگی. 2 سے 3 بند پڑھ رہا ہوں، وقت بڑی تیزی سے ختم ہو گیا ہے. ویسے تو کسی مشق کی اوقات نہیں ہے، ہونا کوئی مشکیزہ بڑی بات نہیں ہے. مشکیزہ کہیں وقف کمالات نہیں ہے. واہ واہ بہت خوب. مدحت و بیاں جس کی یہ وہ ذات نہیں ہے. ارے واہ 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 بہت خوب. مشق کی کیا فضائل پڑیں گے، لیکن آپ سنیں گے انشاءاللہ. آج آپ یہاں سے خیرات لے کے جانا چاہیے. توجہ بتا، مدحت و بیاں اس کی جو مدحت و بیاں جس کی یہ وہ ذات نہیں ہے. پر میں جو علمدار سے منسوب ہوئی ہوں، مشق کہہ رہی ہے، پر میں جو علمدار سے منسوب ہوئی ہوں، محبوب الہی کی بھی محبوب ہوئی ہوں. محبوب الہی کی بھی محبوب ہوئی ہوں. نسبت ہوئی پیاسوں سے تو ہونے لگا اکرام. جب میں پیاسوں سے منسوب ہو گئی تو میرا احترام ہونا شروع ہو گیا. توجہات کا طالب. نسبت ہوئی پیاسوں سے تو ہونے لگا اکرام. منسوب ہوا نام سکینہ سے میرا نام. منسوب ہوا نام سکینہ سے میرا نام. اترے ہیں میری ذات پہ توحید کے الہام. دریاؤں نے باندھے ہیں میری پیاس کے احرام. پیتی رہی میں پیاس میں بس اشک سکینہ. کہتا ہے زمانہ مجھے اب مشق سکینہ. کہتا ہے زمانہ مجھے میرا بھی سفر ہے سفر کرب و بلا میں. ہر کام رہی خالق اکبر کی رضا میں. رہتا تھا میرا ذکر بھی پیاسوں کی صدا میں. لی سانس صدا پرچم غازی کی ہوا میں. لی سانس صدا پرچم غازی کی ہوا میں. پیرایہ احساس کے سانچے میں ڈھلی ہوں. بھئی میں پرچم عباس کے سائے میں پلی ہوں. میں پرچم عباس میں پرچم عباس کے آپ کو میری نظم خیمہ یاد ہوگی جو میں نے خیمہ امام حسین پر پڑھی تھی. اب وہ خیمہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. اور میں 6 مصرے پڑھنے لگا ہوں. وہ نور کا وہ نور کی تنویر کا خیمہ. کل نبیوں کے ہر خواب کی تنویر کا خیمہ. وہ خیمہ جسے کہتے ہیں شبیر کا خیمہ. وہ خیمہ تو تھا کاتب تقدیر کا خیمہ. ہر فرد پہ اس خیمے کے قربان رہی ہوں. میں خیمہ شبیر میں مہمان رہی ہوں. میں خیمہ شبیر میں. وہ حضرت عباس علمدار کے شانے تھے وہی حیدر کرار کے شانے. کٹ کر جو بنے جعفر طیار کے شانے تھے اصل میں اسلام کے معمار کے شانے. مقتل میں انہی شانوں پہ میں جھوم رہی تھی. یار کتنی نازک منزل سے مولا نے فضیلت عطا کی ہے. آپ سنیں گے، آپ لوگ سنیں گے کتنی باریک منزل ہے جہاں سے فضائل کا نقطہ نکلا ہے. مقتل میں انہی شانوں پہ میں جھوم رہی تھی. ان شانوں کو ہر وار پہ میں چوم رہی تھی. ان شانوں کو ہر وار پہ میں چوم رہی تھی. ان شانوں کو ہر وار پہ میں چوم رہی تھی. پانی سے مجھے بھر کے جو ہی پلٹے علمدار. گھیرے کے لیے آ گئی بڑھتی ہوئی. گھیرے کے لیے آ گئے فوجی ستم سب فوجی ستمگار. عباس نے ایک پل میں کیا نیزے کو تلوار. ہر ایک کو 2 کر دیا اور 2 کو کیا 4. ہر وار سے دشمن کے بچاتے رہے مجھ کو. ہر وار سے دشمن کے بچاتے رہے مجھ کو. سینے سے علمدار لگاتے رہے مجھ کو. کیا منزلت ہوگی اس تبرک کی جسے عباس سینے سے لگاتا ہوگا. میں آج بھی مغموم ہوں شبیر کے غم میں. بہتے ہیں صدا اشک میری دیدہ نم سے. میں آج بھی مغموم ہوں شبیر کے غم سے. بہتے ہیں صدا اشک میری دیدہ نم سے. پایا ہے بڑا مرتبہ خالق کے کرم سے. وابستہ ہوں میں آج بھی غازی کے علم سے. وابستہ ہوں میں آج بھی غازی کے علم سے. کیا کیا نہ جہاں میں میرے مفہوم رہے ہیں. سرور کے عزادار مجھے چوم رہے ہیں. سرور کے عزادار مجھے چوم رہے ہیں.
میں پیاس کے قرآن کی ہوں سورہ والناس. مصرع ہے سننے والا داننے والا. میں پیاس کے قرآن کی ہوں سورہ والناس. پرچم میں جڑی رہتی ہوں میں سورت الماس. کیسے ہو بھلا کیسے ہو بشر کو بھلا اس اوج کا احساس. پرچم میں جگہ ملتی ہے پنجے کے صدا پاس. پرچم میں جگہ ملتی ہے پنجے کے صدا پاس. پرچم کی بلندی پہ جو جڑ رکھا ہے مجھ کو ایک دستے بریداں نے پکڑ رکھا ہے مجھ کو. ہائے ہائے ایک دستے بریداں نے پکڑ رکھا ہے مجھ کو. ایک دستے بریداں نے پکڑ رکھا ہے مجھ کو. عزاداران امام مظلوم. تبرکات اتنے ہیں, تفصیلات اتنی ہیں, ان کے فضائل اتنے ہیں کہ قیامت تک پڑھے جائیں تو ختم نہیں ہو سکتے. عزاداران امام مظلوم, شنود حبیبی سکینہ بلندتر صلوات. جس بی بی کی مصائب سے آج کی مجلس منسوب ہے, یہ تاریخ کی کر دی گئی ہے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو قبر کی دیواروں تک رونے کے لیے کافی ہے کہ جس نے لائٹ بجھائی ہے میں ہاتھ باندھ کے اس کو کہوں گا ذرا تھوڑی دیر کے لیے لائٹ جلا دے, سکینہ کو اندھیروں سے بہت ڈر لگتا. ہائے 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 بزرگ ذاکرین کہا کرتے تھے کہ ہر مصائب حسین کا, ہر امتحان حسین کا اللہ کی طرف سے تھا. سکینہ حسین کا مانگا ہوا امتحان تھا. دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ایک ایسی بیٹی دے جو میرے بغیر نہ رہ سکے, میں جس کے بغیر نہ رہ سکوں. سکینہ بابا کے بغیر زندانوں میں رہ گئی, حسین مقتل میں رہ گئے. خدا کی قسم کربلا میں کسی کے ساتھ غریب لکھو اتنا جچتا نہیں جتنا دو ہستیوں کے ساتھ جچتا ہے. ایک غریب حسین ہے, ایک اس کی بیٹی غریب سکینہ. اجرکم اللہ عزاداران امام مظلوم. رستے تھک گئے مسافر نہیں تھکے, تازیانے تھک گئے سجاد کی کمر نہیں تھکی. جملہ پڑھوں, تماچے تھک گئے سکینہ کے رخسار نہیں تھکے. اجرکم اللہ. حق ہے رونے کا, ایسے حق ہے رونے کا. ہائے کر کے رونا مظلومیت ہے, انتہا ہے مظلومیت کی. عزاداروں یہ ہاتھ بندھے ہوئے, میں نے خود کتابوں میں پڑھا ہے, دو اماموں نے کہا ہے جب آپ ہائے کر کے روتے ہیں نا تو آپ کو مخاطب کر کے دو اماموں نے ایک جملہ کہا ہے. ایک غریب کربلا حسین نے کربلا میں کہا ہے, ایک مولا سجاد نے زندان میں کہا ہے. جب آپ ہائے کر کے روتے ہیں نا تو امام حسین کہتے ہیں میرے عزاداروں تم میری غربت اس وقت دیکھتے جب میرے ہاتھوں پہ اصغر کا لاشا تھا اور میں ایک گھونٹ پانی مانگتا تھا, اور سجاد آپ کی ہائے سن کے کہتے ہیں اے عزاداروں میری غربت اس وقت دیکھتے جب میری سکینہ کی لاش میرے ہاتھوں پہ تھی, نہ میرے پاس دینے کو کفن, نہ غسل کے لیے پانی. اجرکم اللہ. سیدہ راضی ہو جائے. یہ بندھے ہوئے ہاتھ ہیں,
ویسے تو میرا بیمار امام ہر مجلس میں آتا ہے، میرا ایمان ساری بیویاں تشریف لاتی ہیں، آج میں ہاتھ جوڑ کے مولا سجاد سے گزارش مولا آج تشریف لائی ہے، آپ بیمار کربلا ہیں، سب بیماروں کو شفا دیجئے، مولا ہم آپ کی غربت کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں، مولا ہم آپ کی شہزادی کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے کہا نا سفر تھک گئے، مسافر نہیں تھکے، تازیانے تھک گئے، کمرے نہیں تھکے، تماچے تھک گئے، رخسار نہیں تھکے۔ عزاداران امام مظلوم اونٹ کی ایک خصلت ہوتی ہے، زیادہ تھک جائے خود بخود بیٹھ جاتا ہے، پھر اسے جتنا بھی اٹھانا چاہو جب تک اس کی تھکن نہیں اترتی وہ اٹھتا نہیں۔ قافلہ شام کی طرف روانہ تھا، اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے، ایک مقام پر سارے اونٹ تھک کے خود بخود بیٹھ گئے۔ شمر ملعون تازیانہ لے کے آگے بڑھا، ایک اونٹ کے چہرے پر تازیانہ مارا، عمر سعد آیا، کہا اونٹ کے چہرے پر تازیانہ نہ مارو، کیونکہ یہ منہ سے حمد خدا کرتا ہے۔ سکینہ تماچے مار کے کہتی ہے، بھیا میں بھی تو اس منہ سے سارے رستے قرآن کی تلاوت کرتی آئی، لیکن ظالم نے میرے تلاوت کا بھرم نہیں رکھا، کبھی تماچے مارتا تھا، کبھی تازیانے۔ اجرکم اللہ۔ حوصلہ، کتنی مشکل ہے منزل سکینہ کی۔ اونٹوں کا خیام سے دنیا پوچھتی ہے روتے کیوں ہو، خدا کی قسم ہم سے پوچھو ہم زندہ کیوں ہیں۔ اونٹ منہ سے حمد کرتا ہے، اس کو تازیانہ مارنا تجھے اچھا نہیں لگتا۔ جو وارث قرآن تھے ان کو تماچے پڑکتے رہے۔ آج تک پاک شہزادی کے حوالے سے مصائب کا ایک جملہ مجھے خود شہزادی رباب نے عطا کیا ہے، میں چھوٹی شہزادی کی ہر مجلس میں پڑھتا ہوں۔ عزادارو سنو گے کتنا بڑا مصائب ہے۔ تاریخ فیصلہ نہیں کر سکی کہ کربلا میں حسین کے جسم پر زخموں کے نشان زیادہ تھے یا سکینہ کے جسم پر نیل کے نشان زیادہ تھے۔ ماتم ماتم سینے پہ ہاتھ مار کے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اجرکم اللہ۔ حوصلہ، دو جملے اور پڑھنے ہیں۔ صاحب اولاد کو مولا اولاد کا غم نہ دکھائے۔ کتنی غربت ہے سجاد کی کہ مولا خود کہتے ہیں کہ اے عزادارو، دربندی صاحب نے یہ روایت پوری لکھی ہے۔ جب روایت لکھی نا تو کسی نے سوال کر لیا تھا کہ کیا سجاد کی غربت یہ غربت نہیں تھی کہ جلتے ہوئے خیموں میں پھوپھیوں کو کہہ رہا تھا کہ چادریں نہیں ہے تو کیا ہوا؟ کیا یہ غربت نہیں تھی؟ کہا غربت تھی، مگر زندان اس سے بھی بڑی غربت تھی۔ کہا کوفہ کا دربار غربت نہیں تھی، کہا تھی، لیکن زندان اس سے بھی بڑی غربت تھی۔ کہا شام کے رستے، کہا اس سے بھی بڑی غربت تھی زندان۔ کیوں اتنی بڑی غربت تھی؟ یہ بندے ہوئے ہاتھ ہیں، دل پہ چوٹ لگے معاف کیجئے گا، میں جملہ پڑھنے لگا۔ عجیب ماں ہے رباب۔ میری بہنیں بیٹیاں جو پردے میں بیٹھی ہیں، جن کی جھولیوں میں اولادیں ہیں، مولا ان کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ بچہ رو رہا ہو، ماں پریشان ہوتی ہے، بچہ رو رہا ہوتا ہے، ماں پریشان ہوتی ہے، بچہ خاموش ہوتا ہے، ماں کو چین آ جاتا ہے۔ ابا عجیب ماں ہے رباب، جب تک زندان میں سکینہ روتی رہی، ماں مطمئن رہی کہ میری بچی کی آواز آ رہی ہے۔
آل محمد آپ سے راضی رہے. آپ کی ہائے بی بی سکینہ کی غربت میں گواہی کے طور پر لکھی جائے. اجرکم اللہ. کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم و کربلا. سر امام حسین آیت اللہ حسین بخش جوڑا صاحب اپنی مقتل میں لکھتے ہیں کہ زیر خنجر بھی حسین کی آنکھیں کھلی رہی اور چہرہ خیمے کی طرف تھا کہ شاید بہن کی چادر کا خیال آ رہا ہو. لیکن سر امام حسین جب نیزے پر آیا اس کے بعد آنکھیں بند ہو گئی. شام تک آنکھیں بند رہی. بڑے حوصلے سے سنیے گا, آخری 2-4 جملے میں نے پڑھنے ہیں. اگلے سال روئے گا وہی جو رہے گا. غربت کی شہادت ہے غریبوں کی طرح سننا, میں غریبوں کی طرح پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. بی بی سیدہ اتنی طاقت اور حوصلہ دے کہ میں شہزادی کے مصائب پڑھ سکوں. عزاداران امام مظلوم عمر کم ہے, مصائب زیادہ ہیں. ان دونوں غریبوں کے لیے, ایک مولا سجاد کے لیے, ایک بی بی سکینہ کے لیے, کائنات کا بڑے سے بڑا ذاکر بھی پریشان ہوتا ہے کہ شروع کہاں سے کرے, ختم کہاں کرے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آنکھیں بند رہی امام حسین کی. زندان میں شہزادی سکینہ کے گریے کی آوازیں بلند ہوئی. مختلف روایات ہیں کہ سر بی بی سکینہ کے پاس آئے. حوصلے سے سنیے گا. جس دل میں گوشت کا ٹکڑا ہے, جو حسین کا عزادار ہے, قبر کی دیواروں تک رونے کے لیے یہ مصائب کافی ہے. پاک بی بی سکینہ بابا کے سر کو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے صاف کرتی رہی اور کہتی ہے, بابا آنکھیں کھولو, تمہاری سکینہ تمہارے سامنے ہے. اجرکم اللہ. ماتم کر کے ماتم کر کے ماتم کر کے ماتم کر کے جملہ سننا. کہا بابا تماچے لگ گئے, آنکھیں نہیں کھلی. کہا بابا گوشوارے چھن گئے, آنکھیں نہیں کھلی. کہا بابا پتھروں پہ سونا پڑا, آنکھیں نہیں کھلی. کہا بابا کوفہ و شام کے بازاروں سے گزرنا پڑا, آنکھیں نہیں کھلی. ماتم کر کے جملہ سننا. ایک جملہ سکینہ نے کہا, حسین کی آنکھیں کھل گئی. کہا بابا کیا آپ نے کوئی 4 سال کی بچی دیکھی ہے جس کے سارے بال سفید ہو گئے؟ آئے حسین, آئے بابا کیا آپ نے کوئی 4 سال کی ضعیفہ دیکھی؟ حسین کی آنکھیں کھل گئی, لبوں پہ لب رکھے, گریے کی آوازیں خاموش ہو گئی. مولا سجاد دوڑتے ہوئے آئے. شہزادی رباب تڑپ گئی. بیٹا سجاد, بہن رو نہیں رہی. کہا انا للہ اجرکم اللہ. مجھے پڑھنے دیجئے گا مسائل. بی بی کی غربت اتنی ہے, میں مانگ کر لایا ہوں آج کے مسائل بی بی سیدہ سے. عزاداران امام مظلوم, مجھے نہیں معلوم کہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے سجاد نے قبر کیسے بنائی ہو. مولا نے اس وقت کہا تھا کہ کاش تم میری غربت دیکھو. یہ بندے ہوئے ہاتھ ہیں جو سید بیٹھے ہو. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اس جملے کی اجازت چاہتا ہوں. سادات مجھے اجازت دیں گے. سب مقاتل نے لکھا کہ جلے ہوئے کرتے میں دفنا دیا. سب نے یہی لکھا. کیا سجاد اتنا غریب تھا کہ کفن نہیں دیکھ سکتا تھا؟ یہ بندے ہوئے ہاتھ ہے, میں مصائب پڑھنے لگا ہوں. کوئی مرتا ہے مر جائے, پاک بی بی سیدہ آپ کا پرسہ قبول کرے. عزاداروں میں کتنا پڑھ سکتا ہوں, چھپا کے پڑھوں گا. زنجیر زن ماتمی زنجیر مارتا ہے, عصر کے بعد مغرب کو گھر آتا ہے. خون سے کپڑے زخموں سے چپک چکے ہوتے ہیں, چھڑانا چاہتا ہے نہیں چھٹتے. سکینہ 1.5 سال خون آلود
چپکا ہوا مولا سجاد نے اسی حال میں قبر کے حوالے میری سکینہ حشر میں حوصلہ 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 آئے حسین ایک جملہ سن زخموں سے کرتا ایسے چپک گیا تھا ممبر پہ ہاتھ آخری جملہ پڑھنے لگا گری آپ کر چکے ہیں ممبر چھوڑ دینے لگا بعد بی بی رباب آپ سے راضی ہو جائے میرا یقین ہے کہ شہزادی آئی ہوئی ہے مولا سجاد اپنی بہن کا پرسہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں سب مل کے جھولیاں اٹھا کے اپنی مرادیں مانگ لینا عزاداران امام مظلوم امام باقر فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس قیدی پر جو حشر میں رسیوں کے ساتھ آئے گا سائل نے سوال کیا مولا وہ کون سا قیدی ہوگا جو رسیوں کے ساتھ آئے گا سنو گے عزادارو سانس لے کے سننا پاک بی بی سیدہ مجھے پڑھنے کا حوصلہ دے جناب رباب مجھے پڑھنے کا حوصلہ دے آپ کو سن کے ماتم کرنے کا حوصلہ دے جس کو اپنا سینہ رخسار سکینہ سے زیادہ عزیز نہیں ہے وہ ماتم کر کے میرا یہ جملہ آخری سنیں گے بی بی آپ کا پرسہ قبول کر لیں جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کی بقا ہو عزاداران امام مظلوم سائل نے پوچھا وہ کون سا قیدی ہے امام باقر نے کہا وہ میری پھوپھی سکینہ حشر میں رسیوں کے ساتھ آئے گی ہائے کرتے رہنا ہائے کرتے کہا مولا کیا آپ کے بابا سجاد نے رسیاں کھولی نہیں تھی یہ بندے ہاتھ ہے ممبر چھوڑ دینے لگے وہ سنو گے عزادارو امام باقر نے کہا 1 سال تک کسی ہوئی رسیاں کلائی میں گوشت جھڑ چکا تھا رسیاں گوشت کا حصہ بن گئی تھی میرے بابا سجاد نے جب رسیاں کھولنا چاہی میری پھوپھی سکینہ کی کلائیوں سے گوشت چڑھنے لگا میرے بابا نے رسیوں سمیت سکینہ قبر کے حوالے کہا بہن سکینہ حشر میں انہی رسیوں کے ساتھ دو تین بار میری بیوی کی بابا جب میری مظلوم بھی اپنے باپ کا سراہد دی رہتی ہے اس کے والے سے 2-3 منچ پیش کرتے بابا بابا میں اکیلی اندھیرا وہ دشتے بلا چل گئے خیمے کرتا میرا جل گیا پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا ہے میں لرزنے لگی دل دھڑکنے لگا بابا اے اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں کان کے خون سے کرتا میرا
پل نہ سکی گر گئی خاک پہ پھر میں چلا رو کے چچا شمر مجھے مار رہا ہے میری مدد کو کوئی بابا جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں رنج و الم شام غم حال سفر شام کے زنداں کے ستم اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤں اے بابا جان سمرنے جا بابا جان سمرنے جا مار تماچے منہ پر اے بالیاں کھینچ میرا کرتا ہوا خون میں تر بابا جان دیکھو ذرا بابا جان دیکھو ذرا نیلے ہیں رخسار میرے کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر اے شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں اے بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں بابا بابا اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ اے بابا جان بازو بندھے بابا جان بازو بندھے سب کے بندھا میرا گلا بابا جان بازو بندھے سب کے بندھا میرا گلا جب رسن کھچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر گام میرا اے بابا جان میں نے کیا بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی جاتی تھی بابا بابا اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ شعر سنیے گا اے بابا جان دیکھنا کیا بابا جان دیکھنا کیا سن بھی نہ پاؤ گے بیان میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے خاک بالوں میں لہو کانوں سے اب تک ہے رواں صبر ہر غم کیا صبر ہر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو تیرا 100 میل سفر کیسے کیا مجھ سے سنو بابا بابا اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
حسین ابن علی کا تذکرہ ہے، 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 وہ جس نے دین کو زندہ کیا ہے، حسین ابن علی کا تذکرہ ہے، حسین ابن علی کا تذکرہ ہے، وہ جس نے دین کو زندہ کیا ہے، حسین ابن علی کا تذکرہ ہے، حسین ابن علی کا تذکرہ ہے، وہ جس نے دین کو زندہ کیا ہے، حسین ابن علی کا تذکرہ ہے، وہ جس نے دین کو زندہ کیا ہے، حسین ابن علی کا تذکرہ ہے، اٹھو سکینہ سوار ہوئے ہے، پکار شانہ ہلا کے مادر، اٹھو سکینہ سوار ہوئے ہے، پکار شانہ ہلا کے مادر، اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے، نہ روٹھو غمگین ماں سے دبر، اٹھو سکینہ سوار ہوئی ہے، پکار شانہ ہلا کے مادر، اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے، اٹھو کے آبا سے آ رہے ہیں، وہ بر کے مشکی ضلا رہے ہیں، اٹھو کے آبا سے آ رہے ہیں، وہ بر کے مشکی ضلا رہے ہیں، اٹھو کے آبا سے آ رہے ہیں، وہ بھر کے مشکی ضلا رہے ہیں، اٹھو کے آبا سے آ رہے ہیں، وہ بھر کے مشکی ضلا رہے ہیں، نہ ظلم ڈھائے گا کوئی تم پر، نہ ظلم ڈھائے گا کوئی تم پر، نہ ظلم ڈھائے گا کوئی تم پر، اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے، پکار شانہ ہلا کے مادر، اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے، نہ کوئی مارے گا تازیانے، نہ آئے گا اب کوئی ستانے، نہ کوئی مارے گا تازیانے، نہ آئے گا اب کوئی ستانے، نصیب لے گا تمہارے گوہر، نصیب لے گا تمہارے گوہر، نصیب لے گا تمہارے گوہر، اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے، پکار شانہ ہلا کے مادر، اٹھو سکینہ سحر ہوئی ہے، قفس میں یوں ہم
بولو हमसे मुंह न मोड़ो, कहो न खामोश कोई तो बोलो। न पास अकबर गए और नास गए, पास अकबर है और नास गए, न पास अकबर गए और नास गए। उठो सकीना सहर हुई है, पुकारी शाना हिला के मादर। उठो सकीना सहर हुई है, न कम सिनी में सुकून पाया, उठा है सर से बेदर का साया। कम सिले में सुकून पाया, उठा है सर से बेदर का साया। न कम सिनी में सुकून पाया, उठा है सर से बेदर का साया। कम सिले में सुकून पाया, उठा है सर से बेदर का साया। यही था बेटा तेरा मुक़द्दर, बेटा तेरा मुक़द्दर, यही था बेटा तेरा मुक़द्दर। उठो सकीना सहर हुई है, पुकारी शाना हिला के मादर। उठो सकीना सहर हुई है, तड़प के फुरक़त में अब न रोना, बेदर के सीने पे जाके सोना। तड़प के फुरक़त है अब न रोना, बेदर के सीने पे जाके सोना। तड़प के फुरक़त में अब न रोना, बेदर के सीने पे जाके सोना। तड़प के फुरक़त है अब न रोना, बेदर के सीने पे जाके सोना। बुलाने आए हैं तुमको सरवर, बुलाने आए हैं तुमको सरवर, बुलाने आए हैं तुमको सरवर। उठो सकीना सहर हुई है, पुकारी शाना हिला के मादर। उठो सकीना सहर हुई है, मलड़ खड़ाओगी रास्तों में, रसर बंधेगी ना बाजुओं में। खड़ा होगी रास्तों में, रसन बंधेगी ना बाजुओं में। मलड़ खड़ाओगी रास्तों में, रसर बंधेगी ना बाजुओं में। खड़ा होगी रास्तों में, रसन बंधेगी ना बाजुओं में। ना सर पर रहना फिरोगी दर दर, ना सर पर रहना फिरोगी दर दर। उठो सकीना सहर हुई है, पुकारी शाना हिला के मादर। उठो सकीना सहर हुई है, किधर से तुमको छुड़ाने वाले, और हमको दर दर फिराने वाले। इधर से तुमको छुड़ाने वाले, और हमको दर दर फिराने वाले। किधर से तुमको छुड़ाने वाले, और हमको दर दर फिराने वाले। इधर से तुमको छुड़ाने वाले, और हमको दर दर फिराने वाले। न बच जाएंगे रोज़े महशर, न बच जाएंगे रोज़े महशर, न बच जाएंगे रोज़े महशर। उठो सकीना सहर हुई है, पुकारी शाना हिला के मादर। उठो सकीना सहर हुई है, या हुसैन ओ हुसैन ओ हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।